خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت اس کے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، اور خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا پطرس اس کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اور دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 14ویں آیت پہ لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے فرمایا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یہ اس کے پلان ہیں، یہ اس کے منصوبے ہیں۔ پھاڑ کھانا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، چرا لینا چاہتا ہے، ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے، بربادی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، نا امید کرنا چاہتا ہے، ہراساں کرنا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے، خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، ہماری بنیادوں کو ہلا دینا چاہتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی 13ویں آیت مجھے بڑی حیران کن بھی لگتی ہے اور بڑی عجیب بھی لگتی ہے۔ حیران کن اس لیے کہ شیطان براہ راست خداوند یسوع مسیح سے آ کے مقابلہ کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو بائبل مقدس میں سے حوالے دیتا ہے کہ تو ایسا کر تو ایسا ہو جائے گا، تو ایسا کر تو ایسا ہو جائے گا، اگر تو ایسا کرے گا تو تیری بابت لکھا ہے ایسا ہو جائے گا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب لوکا 4 باب اس کی 13ویں آیت، جب ابلیس تمام آزمائش کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ کتنے عرصے کے لیے جی؟ اور کس سے جدا ہوا؟ یسوع سے۔ یسوع سے کچھ عرصے کے لیے جدا ہوا، اور جب تک خداوند یسوع مسیح زمین پر رہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں موجود رہا، اور خداوند یسوع مسیح کو ڈسٹرب کرتا رہا، کبھی فقیر فریسیوں کے بیچ میں سے ہو کر، کبھی حالات کو خداوند یسوع مسیح کے مخالف کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور کبھی اس کے شاگردوں میں سے ہو کر بولنے لگا، تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتا، تو نہیں مر سکتا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا ہے، شیطان منہ بند کر، چپ ہو، دور ہو، کیونکہ شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو جو کرائسٹ کرنے کے لیے زمین پر آیا ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈالے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جا بجا اس کو ناکام کیا، اس کو شرمندہ کیا، اور اس کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج جو پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے، اے شیطان سن۔ کیا عنوان ہے جی؟ اے شیطان۔ اس سے پہلے میں نے ایک پیغام سنایا تھا، تم چپ رہو۔ اس کے اندر شیطان کو ہم نے یہ وارننگ دی تھی کہ تو خاموش رہ، تو میرے معاملے میں بات نہ کر۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے کہ اے شیطان خاموش ہو جا اور میری بات سن۔ آپ شیطان سے کلام کریں۔ اپنی لائف کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، شیطان ہر وقت آپ کے کان میں بولتا رہتا ہے، شیطان ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ سے بات چیت میں لگا رہتا ہے۔ آپ باہر جا رہے ہیں وہ ضرور بات کرے گا، آپ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں وہ ضرور بات کرے گا، آپ گھر سے جا رہے ہیں وہ ضرور بات کرے گا، آپ جاب پر جا رہے ہیں وہ ضرور بات کرے گا، آپ جاب سے واپس آ رہے ہیں وہ ضرور بات کرے گا۔ وہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میں اور آپ جس دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہیں وہ انتہائی منظم ہے، وہ انتہائی مضبوط ہے، وہ انتہائی زور آور ہے، وہ انتہائی چلاک ہے، وہ انتہائی مکار ہے اور عیار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کے اندر تباہی پھیلائے، خدا کی بادشاہی کے اندر آ کر ایسے منصوبے پلانٹ کرے جس سے چرچ کی تباہی ہو، ایماندار لوگ کمزور پڑ جائیں۔ اور بائبل مقدس پیدائش سے لے کر آخر تک بھری ہوئی ہے کہ شیطان لوگوں سے بولتا ہے اور شیطان لوگوں کو گراتا ہے۔ اور باغ عدن میں اس نے ہوا سے اور آدم سے کلام کیا، اور کیا کلام کیا اس نے؟ اب سانپ نے عورت سے کہا، پیدائشی کتاب 3 باب اس کی 4 اور 5 آیت، تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ وہ آدم اور ہوا کو خدا کی جگہ پر لا کر کھڑا کر رہا ہے،
اور ان سے بات کر رہا ہے کہ اگر تم چاہو تھوڑی سی ایفرٹ کرو، اس پھل کو کھا لو تو تم خدا کی مانند نیک اور بد کے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ خدا تم سے غلط بیانی کر رہا ہے، میری بات سنو۔ قائن سے کہنے لگا، دیکھ تو بھی قربانی لے کر گیا تھا، تیری نیت بھی اچھی تھی، تو بھی اچھا ہدیہ لے کر گیا تھا، خدا نے تیرے ہدیے کو قبول نہیں کیا اور تیرے بھائی ہابل کے ہدیے کو قبول کر لیا۔ خدا بے انصاف ہے اور تیرا بھائی تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر وہ تجھ سے محبت کرتا تو وہ خدا کے آگے درخواست کرتا کہ میرے بھائی کی ریکویسٹ کو بھی قبول کیا جائے، میرے بھائی کی قربانی کو بھی قبول کیا جائے۔ وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھ وہ اپنی قربانی کے قبول ہونے پر کتنا اترا رہا ہے اور تو شرمندہ ہے۔ اب تیرے پاس ایک ہی حل ہے، تو اسے قتل کر دے۔ بولتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب شیطان آپ سے بولے گا وہ کبھی آپ کی بھلائی کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ راحل جب اپنے شوہر کے ساتھ یعقوب کے ساتھ واپس جا رہی تھی، اس کا شوہر یعقوب اپنے ناطے داروں میں اپنے بھائی کے پاس واپس لوٹ رہا تھا۔ اتنے سال اس نے لابن کے ساتھ گزارے تھے، اور جب وہ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ، اپنی تمام مال و دولت کے ساتھ واپس جا رہا تھا، اس نے لابن کو نہیں بتایا، لیکن شیطان نے راحل کو ابھارا کہ تو اپنے باپ کے بت چرا لے، یہ بڑے خوبصورت ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ لے جا۔ حالانکہ وہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ تھے، یعقوب زندہ خدا کو مانتا تھا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر زندہ خدا کی عبادت بھی کرتا ہوگا، لیکن کلام میں لکھا ہے راحل شیطان کی باتوں میں آئی اور جو خیالات شیطان اس کے ذہن میں ڈال رہا تھا، اس نے اپنے باپ کے بت چرا لیے۔ کیا وہ ان کی ورشپ کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، اس کو محض وہ اچھے لگے۔ کئی بار شیطان اس طور سے میری اور آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے، کلام کرتا رہتا ہے کہ ہم اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور اس نے اس کو چنگل میں پھنسانا تھا۔ اور جب لابن پیچھے آیا تو اس نے کہا تم میرے بت چرا کر لائے ہو، کیونکہ وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں انہیں واپس لے کر جاؤں، لیکن یعقوب نے انکار کیا، راحل بھی مکر گئی۔ یعقوب نے کہا جو شخص تیرے بت چرا کر لایا ہے وہ زندہ نہ بچے، وہ مر جائے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی واقعی چرا کر لائی ہے، اور وہ لعنت جو یعقوب نے کی تھی وہ اس پر ٹھہر گئی اور وہ مر گئی اسی جگہ پر۔ شیطان جب آپ سے بات کرے گا وہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے منصوبہ بنائے گا۔ شیطان کی بات نہ مانیں، شیطان کی باتوں کو ایکسپٹ نہ کریں۔ شیطان بنی اسرائیل کو بار بار اکساتا رہا، کبھی پانی نہیں ملتا تھا ان کو بڑبڑانے پر اکساتا تھا، وہ بڑبڑانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی انہیں روٹی کی قلت آتی تھی، من سے بیزار کر دیتا تھا، کیا تم ہر وقت من ہی کھاتے رہتے ہو، ان کو مصر یاد کراتا رہتا تھا۔ جب سے تم نے توبہ کی ہے اب تم رشوت نہیں لیتے، دیکھو تمہارا ہاتھ کتنا ٹائٹ ہے۔ وہاں پر مصر کے اندر تم اینٹیں بناتے تھے، لیکن وہاں پر تمہارے پاس خوراک تو کھلی تھی، وہاں پر تم گوشت کھاتے تھے، وہاں پر تم چٹنیاں کھاتے تھے، وہاں پر تم کھیرے کھاتے تھے، وہاں پر سبزیاں موجود تھیں، وہاں پر جانور موجود تھے جن کو تم ذبح کر کے ان کے تکے بناتے تھے، ان کے کباب بناتے تھے، ان سے ہانڈیاں بناتے تھے، تم کتنا انجوائے کرتے تھے۔ وہ ان کی غلامی اور اسیری کو ان کی نظروں سے ہٹا کر ان کی مختصر سی انجوائمنٹ پر ان کی نظر لگا رہا ہے۔ انہیں یہ نہیں بتا رہا کہ تمہیں وہاں پہ کوڑے بھی پڑتے تھے، انہیں یہ نہیں بتا رہا کہ تمہاری بیٹیوں کو وہاں پر بے عزت کیا جاتا تھا، انہیں یہ نہیں بتا رہا کہ تم وہاں پر غلام تھے، تم پر غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، بلکہ انہیں یہ بتا رہا ہے تم کھیرے کھاتے تھے، تم چٹنیاں کھاتے تھے، اور وہ بیوقوف اس کی باتوں میں آ کر خدا کی تحقیر کرتے اور خدا کے خلاف بولتے تھے۔ آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی شیطان بولتا ہے، جب سے تو نے توبہ کی ہے تیرا ہاتھ تنگ ہے، جب سے تو چرچ جانا شروع ہوا تیری زندگی برباد ہو گئی، جب سے تو چرچ جاتا ہے تیری ساری لگژری ختم ہو گئی، تیری زندگی کے اندر سناٹا طاری ہے، کیا خوشی کیا شادمانی تیرے پاس ہے۔ اسرائیلیوں کے ساتھ بولتا تھا اور اسرائیلی بار بار اس کی بات مان لیتے تھے۔ اور یشوع نے کہا تھا کہ ہم یریکو کو تباہ کریں گے، لیکن کوئی شخص یریکو کے اندر سے کوئی چیز لے گا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، ہم نے سب کچھ جلانا ہے، ہم نے سب کچھ تباہ کرنا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اکن کے دل میں شیطان نے بات ڈالی، اس نے کہا یہ بڑی خوبصورت نفیس چادر ہے، یہ دیکھ 200 مسکال کی چاندی یہاں پر پڑی ہیں، کتنی خوبصورت سونے کی اینٹ ہے، سب لوگ تو جنگ کر رہے ہیں، سب تو لڑ رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، کسی کو کیا پتا چلنا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ اٹھا لیا ہے، دیکھ تیرا چوگا بھی کتنا مضبوط ہے، اس کی جیب بھی اندر والی کتنی بڑی ہے، سب کچھ اٹھا کے اس کے اندر ڈال اور اس کو جا کر چھپا دے، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، خدا کی نظریں اتنی تیز نہیں ہیں۔ اور اکن نے کہا بات تو صحیح ہے، اکن نے اپنا کھیسا کھولا، اپنی جیب کھولی اور سب کچھ ٹھونس لیا اندر اور جا کر چھپا دیا۔ اور اکن کی یہ غلطی جو اس نے شیطان کی بات مانی بنی اسرائیل کے لیے وبال بن گئی۔
اور انہیں شکست کھانی پڑی، ان کے کئی سو لوگ مر گئے، صرف ایک شخص کی غلطی۔ شیطان کی بات نہ مانے۔ اے شیطان سن، ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں، ابھی میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان کیسے بولتا ہے اور کن کن لوگوں سے اس نے بات کی ہے۔ ساؤل سے کہنے لگا خدا نے تو کہا ہے سیموئیل نبی کی معرفت کہ تم سب جانوروں کو مار دینا، لیکن تم قربانی کس سے کرو گے؟ اتنے خوبصورت بیل ہیں، اتنے خوبصورت بکرے ہیں، اتنے خوبصورت دمبے ہیں، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسی سے زندہ خدا کی قربانی کرو۔ جو چیزیں خدا نہیں مانگ رہا، شیطان کہہ رہا انہی چیزوں سے قربانی کر۔ اور ساؤل نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ان چیزوں کو لے آیا۔ تو جب سیموئیل پہنچا، اس نے کہا جو کچھ خدا نے کہا تھا تم نے ویسا ہی کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل ویسے کیا، ہم نے سب کچھ تاراج کر دیا ہے، ہم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، ہم نے دشمن کو تہہ تیگ کر دیا ہے، ملیا میٹ کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بکروں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ بیل کہاں سے آوازیں دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ممیانہ کہاں سے ہے؟ ڈکاریں کہاں سے آ رہی ہیں گایوں کی اور بیلوں کی؟ اس نے کہا یہ کچھ اچھے جانور ہم لے آئے تھے۔ اس نے کہا تو نے نافرمانی کی ہے، تو شیطان کی باتوں میں آ گیا ہے۔ سمسون کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، سمسون کو اس نے بھارا اور تمام بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو اس کی نظر میں بدصورت بنا دیا، اٹریکشن ختم کر دی، اور وہ کہنے لگا مجھے تو بنی اسرائیل میں کوئی لڑکی خوبصورت نہیں لگتی جس سے میں شادی کروں، مجھے تو غیر اقوام کی لڑکیاں پسند آ رہی ہیں، اور وہ لڑکی مجھے اتنی پسند ہے کہ اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ اور یہاں تک وہ بضد ہوا کہ اس نے خدا کا عہد توڑ دیا، خدا کا نذیر ہوتے ہوئے اس نے خدا کے احکامات کو بریک کیا اور شیطان کی بات مان کر اپنے باپ کی بات کو بھی رد کیا، اور سب سے پہلے اس نے خدا کے کلام کو بریک کیا، عہد کو توڑا، اور اس کے بعد اپنے باپ کی بھی نافرمانی کی اور اس لڑکی سے جا کر عشق بازی کرنے لگا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس عورت نے اس کی تباہی کر دی، اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے اب میں بہت دعا کرتی ہوں، اب میں بہت روزے رکھتی ہوں، اب میں بہت کلام پڑھتی ہوں، اب میں بہت بیدار ہو چکی ہوں، میں بڑی ریوائو ہو چکی ہوں، میں نے فیلوشپ کے اندر اپنی ایک اچھی جگہ بنا لی ہے، میں مستقل دعا میں لگی رہتی ہوں، شیطان مجھ سے نہیں بول سکتا، لیکن شیطان آپ سے بولے گا اور آپ کو روکنا ہوگا شیطان کو۔ وہ اگلے سیکشن میں ہم دیکھیں گے کیسے۔ ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان کیسے بولتا ہے۔ 12 جاسوسوں میں سے 10 کو پکڑ لیا اس نے راستے میں، ابھی جا رہے تھے رپورٹ دینے کے لیے، رپورٹ ابھی آؤٹ نہیں ہوئی تھی، رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا، رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے شیطان نے رزلٹ کو نیگیٹو بنا دیا۔ 12 میں سے 10 کو اس نے اپنے نرگے میں لے لیا، اور جب 10 وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے جناب آگے بڑھنے کی ہمت نہ کریں، آگے بڑھنے کی جسارت نہ کریں، کیونکہ جس قوم کے اوپر ہم حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو ٹٹے ان کے آگے۔ سارے رونے لگے وہاں پہ، یہ کیا ہو گیا، موسیٰ کہاں لے آیا، فلاں فلاں، بہت سی باتیں شیطان استعمال کرتا ہے لوگوں کو۔ آج وہ گھرانوں کے اندر مستقل بات چیت کر رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، خاندانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کلیسیاؤں کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی کلیسیا شیطان کی بات مان کر خدا کی باتوں سے انحراف کرتی ہے وہ مؤثر نہیں رہتی، غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی پاسبان شیطان کی باتوں کے پیچھے لگ کر اس کی باتوں کو فالو کرنے شروع کر دیتا وہ مؤثر نہیں رہتا۔ جب کوئی ایماندار خدا کی باتوں کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو ماننے لگتا ہے جیسے یہ لوگ ماننے لگے تو تباہ ہو گئے۔ داؤد سے کہنے لگا مردم شماری کر، اپنے فوجی گن، اپنی توپیں گن، اپنی تلواریں گن، اپنے شمشیر زنوں کو گن، اپنے رتھوں کو گن، تاکہ تجھے پتا چلے کہ تیری طاقت کتنی ہے اور تو کتنا زوراور بادشاہ ہے، تو بہت زوراور ہے، تو نے ہزاروں لاکھوں کو مارا ہے، کوئی تیرے آگے نہیں ٹک سکتا۔ اپنی فوج کو گن اور اپنی رعایا کو بتا کہ ہماری کتنی بڑی فوج ہے۔ الیاب نے کہا یہ گناہ نہ کر، کیا اب تک خدا ہماری جنگیں نہیں لڑتا رہا؟ اس نے کہا بادشاہ میں ہوں، میرے حکم کی تعمیل کی جائے، اور وہ شیطان کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ اور جب مردم شماری کی گئی، لوگ گنے گئے، خدا کو یہ بات ناگوار گزری اور ہزاروں لوگوں نے داؤد کی اس غلطی کا خمیازہ بھگتا۔ تو جنگ پر نہ جا، تو نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ریسٹ بھی کیا کر۔ اور داؤد نے کہا بات تو ٹھیک ہے، میں تو ہر دفعہ جنگ میں جاتا ہوں، آج نہیں بھی جاؤں گا تو کیا ہے۔ اور وہ محل میں رہ گیا، اس کی فوجیں جنگ کرنے کے لیے چلی گئیں، لیکن شیطان نے نہ صرف اس کو جنگ پر جانے سے روکا، دعا پر جانے سے روکا، چرچ جانے سے روکا۔ یہ آج کے ایماندار ہیں، آپ تو جنگ یہ جنگ ہے آپ کی۔ ابھی جمعے کو جب ہم دعا کر رہے تھے تو خدا نے ایک بات ظاہر کی ہم پر کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں لیکن شیطان ان کو ایسا بیزار کر دیتا چرچ سے کہ وہ صبح اٹھتے ہی نہیں، کہتے تو رہتے ہیں کہ اس سنڈے میں ضرور جاؤں گی، اس سنڈے میں ضرور جاؤں گا، لیکن شیطان ان کو بیزار کر دیتا۔ کیا فائدہ ہے، 3 گھنٹے تالیاں پیٹ کے آ جاؤ گے وہاں پہ، تھک پھار کے اپنے گھر واپس آ جاؤ گے، پیٹرول ضائع کرو گے، ٹائم ضائع کرو گے، لیٹو یہاں پر کیبل پہ دیکھو کوئی اچھا پروگرام، آئیزک ٹی وی لگا لو اور تھوڑے سے گیت سنو، اس کے بعد پھر خبروں پہ آؤ اور خبروں کے بعد پھر ساتھ ہی فلموں پہ آ جاؤ۔
और फिर गाने देखो, एंजॉय करो। दुआ तो तुमने कर ली है। शैतान गुमराह करता है और हम इस जंग में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हम शैतान की बात सुन लेते हैं। छत पर ले गया और उसको जिनाकारी के अंदर गिरा दिया, बत्सबा के साथ उसको जिनाकारी पर उकसाया और दाऊद एग्री हो गया। और गौरतलब बात ये वो शख्स है जो खुदा के दिल के मुआफिक है। इस बात को मत भूलिए, ये शख्स खुदा के दिल के मुआफिक है, लेकिन शैतान कितनी ताकत के साथ इस पर असरअंदाज हो रहा है कि ये उसकी बात मानने पर आमादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इजी हुआ है। कभी ये मत समझें कि आप बहुत ठीक जा रहे हैं, हर वक्त खुदा से फजल मांगते रहें। लिखा अगर कोई अपने आप को कायम समझता है तो ख्याल करे कहीं गिर ना पड़े। दाऊद जो था वो मशहूर हो चुका था। साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और ना सिर्फ उसने जंग पर जाना तर्क किया, वो ज़िनाकारी के अंदर गिर गया, उसने ज़िनाकारी की, उसके बाद उसको थर्ड स्टेज पर ले गया। अब इसके शोहर को, हित्ती ओरिया को भी मरवा, उसको घमसान की जंग के अंदर भेज, अगली सफों के अंदर, ताकि उसके बचने की कोई उम्मीद ही बाकी ना रहे। और दाऊद ने एक खत लिखा, अपने मुंशी से कहा लिखो, और कमांडर को भिजवाया कि यहां पर एक नौजवान है हित्ती ओरिया। उसने सोचा कि ये तो बड़ा आम सा सिपाही है, इसको आगे लड़वाने की क्या जरूरत है, लेकिन बादशाह का फरमान था, उसको अगली सफों में भेज दिया गया और उसको वहां पर दाऊद ने कत्ल करवा दिया। वो शैतान की बात सुन रहा था। शैतान बोलता है, शैतान बोलता है, और जब शैतान बोलता है और जब हम शैतान को बोलने देते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर तबाही फैल जाती है। जब हम शैतान को बोलने देते हैं हम अपने ईमान में कमजोर हो जाते हैं। एक कहावत मशहूर है दुनिया में, एक गलत बात को अगर आप बार बार सुनते रहेंगे तो एक वक्त में आप उसे सच तस्लीम करने लगेंगे। ऐसा है कि नहीं? एक बहन डेली आके आपको दूसरे की बुराई करती जाए, आप उस शख्स को गली में से गुजरते हुए देखेंगे, आप उससे नफरत करेंगे, हालांकि आपने उस शख्स के बारे में तस्दीक नहीं की कि वो बहन ठीक कह रही थी या नहीं, लेकिन वो शख्स आपसे नहीं मिलता, वो बहन डेली आके आपको बताती है उस शख्स के बारे में। अगर हम शैतान के खिलाफ चुप रहेंगे, हम शैतान को मौका देंगे कि वो झूठी बातों को सच्चा साबित कर सके। जब हम शैतान के खिलाफ अपना मुंह बंद रखेंगे, हम खुदा की तहकीर करेंगे। जब हम खुदा के साथ खड़े होकर इब्लीस का मुकाबला नहीं करेंगे तो इब्लीस को हम मौका देंगे कि वो हमें आकर टोटली तौर पर तबाह और बर्बाद कर दे। जब शैतान आपसे बात कर रहा है तो अब आपकी बारी है कि आप उसे जवाब दें। आमीन। और जब हम उसे जवाब देते हैं तो फिर वो शर्मिंदा होता है। मेरे पास और आपके पास उसे जवाब देने के लिए उससे कई गुना ज्यादा बातें हैं। हालेलुया। हम उससे ज्यादा जोरावर हैं मसीह में, वो कमजोर है, वो हमारे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर उसकी खोपड़ी को कुचला है। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर उसकी खोपड़ी को मसख कर दिया है। वो एक हारा हुआ दुश्मन है। हमें इस चीज को तस्लीम करना होगा। जब हम खामोश रहते हैं हम शैतान को मौका देते हैं, शैतान तू मेरे ईमान को कमजोर कर। हम चुप रहते हैं, हम डरते रहते हैं। वो कहता फीसें, बिल, किराया, तेरे गुनाह, फलां चीज, मुराल हमारा नीचे जाता है, डाउन होते जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को मसीह में, लास्ट पैगाम जो आपने सुना था, दाऊद ने अपने आप को खुदावंद में मजबूत किया, उसने अपने आप को मसीह में स्ट्रेंथन किया, खुदा में अपने आप को मजबूत किया, और फिर वो दुश्मन के पीछे गया और उसने दुश्मन को तबाह कर दिया। और जो कुछ शैतान उसका छीन के लेके गया था वो तो लेके आया ही, लेकिन उसके साथ और बहुत सी चीजें ले आया। हालेलुया। मैं और आप जब शैतान के खिलाफ मसीह में रहकर खड़े होते हैं तो शैतान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, उसे शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। आप शैतान को बताएं कि मैं मसीह के लहू से धुल चुका हूं, अब मुझ पर गुनाह का कोई इख्तियार नहीं है। मेरे कान नए बन चुके हैं, मेरी आंखें नई बन चुकी हैं, मेरे हाथ नए बन चुके हैं, मेरे पैर नए बन चुके हैं, मेरे सर पर निजात का सींग है, मेरे हाथ में रूह की तलवार है, मेरे दूसरे हाथ में ईमान की सिपर है, मैंने रास्तबाजी का बख्तर लगा रखा है, मैंने सच्चाई का कमर बंद अपनी कमर के साथ अटैच कर रखा है, उसको बांध रखा है। सुलह की खुशखबरी के जूते मेरे पास हैं। तेरे पास क्या है? तेरे पास सिर्फ तारीकी की कुव्वतें हैं, लेकिन मेरे पास मेरा यीशु है जो दुनिया का नूर है, और तू उस नूर का मुकाबला नहीं कर सकता। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप खामोश रहेंगे तो शैतान आपको कमजोर से कमजोर तर करता जाएगा, लेकिन जब आप बोलेंगे तो शैतान की कुव्वतें लरज उठेंगी। जब आप बोलेंगे तो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। आप शैतान को बताएं
کہ یسوع کے خون میں کیا قوت ہے. یسوع کے خون کی منادی کریں شیطان کے سامنے. اس کو بتائیں کہ یسوع کا خون مجھے ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے. تو کن گناہوں کا ذکر کرتا ہے؟ تو کن گناہوں کی بات کر رہا ہے؟ وہ سارے گناہ تو جا چکے ہیں، دکھا مجھے کہاں ہیں. لیکن جب آپ یسوع کے خون کو بیچ میں نہیں لائیں گے تو آپ اس سے ڈیبیٹ نہیں کر پائیں گے. وہ آپ کو مغلوب کر لے گا. شیطان کو مغلوب کرنے کے لیے ہمیں کرائسٹ کے بلڈ کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے. اسے بتائیں کہ خدا کے وعدے میرے لیے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ہیں. تو نے تو جو منصوبے بنائے ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں، صرف تباہی کے منصوبے ہیں. لیکن خدا نے جو میرے لیے منصوبے بنائے وہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں. میرا خدا مہربان ہے. اسے بتائیں میرا خدا بھلا خدا ہے اور میرا خدا نیکی کرتا ہے. میرا خدا میرا ہراول اور میرا چنڈاول ہے. میرا خدا میری سپر ہے. میرا خدا میری ڈھال ہے اور میرا خدا میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ ایمینول ہے. پریز دی لارڈ. جب آپ شیطان کو بتانا شروع کریں گے تو شیطان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ عقل مند ہے. بدروہوں نے کہا ہم پولوس کو جانتی ہیں، ہمیں پتا ہے پولوس کون ہے. کیا بدروہیں آپ کو بھی جانتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی شیطان سے بات کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی شیطان کو اپنے ایمان کی سٹیٹمنٹ بتائی ہے؟ اسے پتا ہے کہ یہاں میرا کام نہیں بننا، اب میں ان سے فائٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مسیح میں رہ کر مجھ سے لڑ رہے ہیں اور اب میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا. آپ بولیں شیطان سے، شیطان کی مت سنتے رہیں، شیطان کو اپنی بات بتائیں. اور جب آپ اس کو اپنی بات بتائیں گے تو وہ آپ سے کہاں بات کر سکے. ہم شیطان سے بات نہیں کرتے اس لیے وہ ہم سے کرتا رہتا. کچھ تو ہونا ہے. کان تو آپ کے کھلے میں. جب آپ منہ سے بولیں گے تو شیطان آپ کی بات سنے گا تو شیطان بھاگ جائے گا. جب بھاگ جائے گا تو بات کہاں سے کرے. اور جب آپ اسے بھگائیں گے ہی نہیں، وہ آپ کے پاس ہی کھڑا رہے گا تو پھر تو وہ بولتا رہے گا، پھر تو وہ بات کرتا رہے گا، پھر تو وہ آپ سے نیگیٹو باتیں کرے گا اور آپ کی پرسنالٹی کو نیگیٹو سے نیگیٹو بناتا جائے گا اور تباہی کی طرف لے کر جائے گا. شیطان کو آپ نے بتانا ہے کہ میں آسمانی شہر کا باسی ہوں. تو بات کر رہا ہے میرے پاس روٹی نہیں ہے. میں نے تو اس درخت کا پھل کھانا ہے جس میں ایک ہی درخت کے اندر 12 قسم کے پھل آتے ہیں اور وہ درخت مرجھاتے نہیں، ہر وقت وہاں پھل رہتا ہے. میں نے تو وہاں پر ایسا پانی پینا ہے جو فریش ہے. تو منرل واٹر کی بات کرتا ہے کہ تیرے نلکے کے اندر گندا پانی آتا ہے. شیطان بڑی باتیں کرتا ہے. اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ شیطان نے آپ سے کیسی کیسی باتیں کی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شیطان سے بات کرنی چاہیے؟ بتائیں تو بات کریں. شیطان کو مت بولنے دیں. اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ ایمان کی سٹیٹمنٹ دیں گے شیطان کے سامنے، آپ کا اپنا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے میں کچھ ہوں اور آپ اور اوپر جائیں گے ایمان میں. لیکن جب آپ چپ رہیں گے، آپ کے چپ رہنے کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہتھیاروں پر یقین نہیں. داؤد کے پاس ایک ہی پتھر تھا لیکن تھا، اور اسے پتا تھا کہ یہ پتھر ہے اور یہ پتھر کام کرتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ جانوروں کو لکھا ایسے بھگا دیتا تھا. شیروں کو پکڑ کے اس نے منہ بھی پھاڑے تھے، ریچھوں کے ساتھ لڑا بھی تھا اپنے ہاتھوں سے. صرف پتھروں سے نہیں لڑتا تھا، ہاتھوں کے ساتھ بھی اسے لڑنا آتا تھا. تمام ٹیکٹکس اسے آتے تھے لیکن اپنے اس فلاخن کو استعمال کرنے کا ہنر بھی اسے آتا تھا. میرے پاس اور آپ کے پاس جو ہتھیار ہیں ہم نے تو استعمال ہی نہیں کیے کبھی. وہ پڑے ہوئے ہیں اور زنگ لگ گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پولیس کو، پنجاب پولیس کو، ان کے پاس جو پرانی بندوقیں ہوتی ہیں کڑچ کڑچ کڑچ، لیکن آپ کے پاس جدید اسلحہ ہے. ہاللیلویا. یہ وہ اسلحہ ہے جو دنیا کے اندر کسی بھی نیشن کے پاس نہیں ہے، صرف مسیحیوں کے پاس ہے. اور یہ اسلحہ روح کا اسلحہ ہے. ٹھا 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 گولیاں چل رہی ہیں، گولیاں لگ ہی نہیں رہی. یہ کون سا بلٹ پروف جیکٹ پہن لیا بندے نے؟ ایک بھائی دعا کو بندہ تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا. چور آ گئے ان کے گھر میں رات کو. چوروں نے دروازہ توڑ کے جب اندر گئے تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میرے بچے ہیں، تم انہیں کچھ نہ کہو. انہوں نے کہا پیچھے ہو. اور جب اس نے تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے گولیاں چلائیں. جب گولیاں چلائیں 6 فائر کیے، 6 فائر اس کے بالکل اسٹریٹ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کیے. اس کو گولیاں لگی، نیچے گر گئی گولیاں. یہ کون سی بلٹ پروف جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی؟ پاک روح اس کی حفاظت کر رہا. ہاللیلویا. اور جب پولیس کو بلایا گیا، پولیس کہنے لگی تھی کتوں فائر کیتے؟ انہوں نے کہا جی ہاتھوں. انہوں نے کہا اگر یہاں سے فائر کیے ہیں تو آپ کے تو پرکھچے اڑ جانے چاہیے. جس سائز کی گولی ہے 3-3 انچ کی یہ گولیاں ہیں، آپ کو کیسے نہیں لگی؟ اس نے کہا جی میرا خدا میرے ساتھ، میرا خدا میرے لیے جنگ لڑتا ہے، میرا خدا میری مدد کرتا ہے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ شیطان کو موقع دیں گے کہ وہ آپ پر فتح پائے. لیکن جب آپ بولیں گے تو وہ آپ کی باؤنڈریز میں سے نکل کر بھاگ جائے گا، کیونکہ اسے پتا چلے گا کہ انہوں نے اپنا اسلحہ نکال لیا ہے. یہ اپنی آرمی کو منظم کر چکے ہیں، یہ اپنے آرمرز کو منظم کر چکے ہیں، اور اگر میں نے ان پر اٹیک کیا تو یہ مجھے ڈبل ٹرپل نقصان پہنچائیں گے. شیطان نے بھی پتا ہے یسوع دے خون دی کوئی بوند میری پوری بٹالین اڑا دینا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کا خون ابلیس کو تباہ کرتا ہے. اس لیے آپ اپنے ہتھیاروں کو یوز کیجئے.
جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اتنا زیادہ ہے. مجھے یہ بات بڑی پسند آتی ہے اور میں ہمیشہ اس کو اپنے ایمان کے لیے یوز کرتا ہوں. خدا کے ایک فرشتے نے پکڑ کے شیطان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا. کتنے فرشتوں نے جی؟ خدا نے کروڑوں فرشتے بھیجے کہ جاؤ جا کے شیطان کو اریسٹ کرو, اس کو پکڑ کے زنجیروں سے باندھ دو. ایک ہی فرشتہ لکھا خدا کا فرشتہ اس سے ڈرنے والوں کے چوگرد ہیمازن رہتا ہے. آپ کے چوگرد خدا کا فرشتہ ہے, لیکن ہم بلیو نہیں کرتے. ہم اس مسا کے اندر موو نہیں کرتے, ہم اس مسا کے اندر آگے بڑھتے نہیں ہیں, اور ہم اپنا منہ بند رکھتے ہیں اور اپنے کان شیطان کے لیے کھلے رکھتے ہیں. اپنے کانوں کو شیطان کے لیے بند کریں اور اپنے منہ کو کھول دیں شیطان, اور شیطان بھاگے گا. ہاللیلویا. اپنی جاب کے لیے شیطان کی بات نہ سنیں. تو غلط کہہ رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا. تو غلط کہہ رہا ہے, چپ کر, خداوند میرے ساتھ ہے. اسے بتائیں خداوند میرا چوپان ہے, خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اسے بتائیں وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. اسے بتائیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے. اسے بتائیں وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. بتائیں شیطان کو کہ تو مجھے گرا نہیں سکتا, میرا خدا مجھے بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. میں اپنی نیکیوں سے نہیں چل رہا, خدا اپنے نام کی غیرت کی وجہ سے مجھے چلا رہا ہے. ہاللیلویا. خدا میری طرف سے لڑتا ہے, تو میرا کیا کر سکتا ہے؟ بتائیں اسے. بلکہ خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو, میں ڈرنے کا نہیں, کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. کتنی تو باتیں ہیں آپ کے پاس شیطان کو بتانے کے لیے, لیکن ہم نے آج تک سننے کی ہی پریکٹس کی. سننے کے بڑے ماہر ہیں. پھر رات کو 2 بجے کالیں آتی ہیں, 3 بجے کالیں آتی ہیں, کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں. کہتا کسی نے میرا انگوٹھا کھینچا. میں کہا باجی کو تھلے پیٹی کھڑکا کے دیکھو, شاید کوئی چوہا ہے, انہیں دندی وڈن کی کوشش کی ہے. نہیں, چوہے دا ہور ہوندا کام. چوہے نے مینوں پہلے دندیاں وڈیاں, مینوں پتا ہے. چوہا نہیں سی, کچھ اور سی, تیار کیا ہوا پہلے ہی. سن کے ہم نے اپنے کانوں کو عادی کر لیا ہے. جب تک ہمیں شیطان کی آواز نہ آئے ہمیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا, اور خدا بولتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے. ہم یقین ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم نے شیطان کی باتیں مان کر سن کر اپنے آپ کو اتنا ٹریٹ کر لیا ہے کہ شیطان کی بات ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی, خدا کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. کہندا بھائی صاحب تسی اج کلام بڑا اچھا سنایا سی, لیکن مینوں بھول گیا تے مینوں سمجھ نہیں آئی کہ تسی کی گلاں کیتیاں سن. میں کہا باجی فلماں گھٹ ویکھیا, ڈرامے گھٹ ویکھیا, سٹار پلس نو کٹ کے سٹ باہر اپنے کر. چھوٹی باتیں, چھوٹی سٹوریاں, چھوٹے ڈرامے, چھوٹی کہانیاں, لچر باتیں سن کے دیکھ کے ہم نے اپنے مائنڈ کو تیار کر لیا ہے, اور شیطان کوئی بھی چھوٹی بات کہتا ہم فوراً مان لیتے ہیں. خدا سچی بات کہتا تو ہمیں یقین نہیں آتا. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ہم مانگتے ہی نہیں. یہ یسوع نے کہا, ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ مانگیں گے تو دے گا, تو ہم مانگتے ہی نہیں. لیکن اگر شیطان کہے کہ ایک بابا ہے 20,000 روپیہ لیندا ہے, تیری زندگی دے سارے مسئلے انہیں حل کر دینا, مشکل سے مشکل کام ہم شیطان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن خدا کے گھر میں آنے کے لیے ایفرٹ نہیں لگاتے. ہمیں یہ ہلکی سی باتیں محسوس ہوتی ہیں. بنی کورا کا زبور ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ خدا کے گھر کا دربان بننا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ مجھے عزیز ہے اور پسند ہے. ہم شرارت کے خیموں میں بسنا پسند کرتے ہیں, لیکن خدا کی طرف آنا پسند نہیں کرتے. میرے عزیزو, اگر آپ نہیں بولیں گے آپ مات کھا جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کب بولیں گے؟ اتنے سال تو ہو گئے, 20 سال سے بپتسمے لے رکھے ہیں, 20 سال سے بائبلیں اٹھا رکھی ہیں, لیکن سن شیطان کی رہیں. آپ اس سے کہیں اے شیطان سن, آج میں بولنا گی, آج میں بولنا گی کہ تم سنے گا. آمین. آج میں زیادہ ہدیہ پا کے جانے. شیطان کہے گا چھوٹا نوٹ کاٹ, چھوٹا کاٹ, تو کار نہیں جانا. آپ شیطان سے کہیں میں زیادہ ہدیہ ڈالوں گی, اس دفعہ میں نے دے کی دینی ہے, تو مجھے روک نہیں سکتا. میں زیادہ کلام پڑھوں گی, کیونکہ خدا کے کلام کو پڑھنا میرے لیے اشد ضروری ہے, تو مجھے روک نہیں سکتا. میں اپنے آپ کو برے کے خون میں چھپاتی ہوں اور چھپاتا ہوں, اور اب میں دیکھتی ہوں کہ تو کیسے مجھ تک آتا ہے مجھے روکنے کے لیے. میں دعا کروں گی, میں خدا کی حضوری میں ٹھہروں گی, میرا گھرانہ خدا کی حضوری میں ٹھہرے گا. آپ کلیم تو کریں, اعلان تو کریں شیطان کے سامنے, لیکن مسیح میں رہ کر, مسیح کے بغیر نہ کریں. یہ غلط ہے. میرا ایک کزن تھا, وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ گیا, تو وہ عورت جو تھی وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی اور لوگوں کے لیے تعویذ وغیرہ بناتی تھی. تو کالی دیوی کی پیروکار تھی. تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو اس نے بتانا شروع کیا کہ بیٹا ایک بندہ آیا تھا, میں نے اس کو یہ دیا, میں نے اس کو یہ دیا, اس کے سارے کام حل ہو گئے. تو وہ بیچ میں سے اٹھا, میرا کزن جو یسوع کو نہیں جانتا تھا, بس یسوع کی ایسے ہی غیرت آ گئی اس کو, حالانکہ یسوع سے اس کا تعلق کوئی نہیں تھا, نہ وہ نجات یافتہ تھا. اور اس نے کہا آنٹی جی تسی غلط کہہ رہے ہو, ایسے نہیں ہے, یسوع نور ہے, یسوع سب سے اوپر ہے, یسوع سب سے عظیم ہے, یہ دیوی دیوتا تو کچھ بھی نہیں یسوع کیا. اس عورت نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں بیٹا انہاں نو برا نہیں کہی دا, کہندا ایویں نہیں برا کہی دا,
यसु साहब तोते हुए, हालेलुया, जय यसु। वहां से निकला, बात तो उसने ठीक की, लेकिन यसु से उसका रिश्ता कोई नहीं था। और कहता है कि वो औरत बाहर छोड़ने के लिए हमें आई, और कहता हम गली के बिल्कुल एंड पे चले गए। कहता पता नहीं शहजाद साहब मेरी मत मारी कि पिछे मुड़ के देखा। कहता पीछे मुड़ के देखा तो उस औरत ने भी मुझे देखा। कहता जो उन्हें मैनू देखा मैं उन्होंने देखा। कहता मेरे तो उत्थे ही पैर इंज हो गए जिवें पता नहीं तोप लग गई मेरे पैर ते, चुक्का ही ना जान। कहता दूजा मैनू घड़ीसे अगे नूं मैं पिछे नूं जावां। कहता मेरे कंधों पे ऐसे हो गया जैसे पता नहीं टनो मनो किसी ने बोझ रख दिया। काली देवी उसके अंदर आ गई। 3 महीने तक वो शख्स मौत और जिंदगी के अंदर खेलता रहा। मैंने आपको पहले बताया ये दुश्मन मकार है, अयार है, मजबूत है, इसका मजाक नहीं आप उड़ा सकते। ओ शैतान की है, लेकिन मसीह में आप उसको हिला सकते हैं। मसीह में वो आपके आगे कुछ नहीं, मसीह में वो बोना है। लेकिन मसीह के बगैर वो ऐसा जिन है जो आपकी तमाम नस्लों को डरा के रखेगा। लेकिन जब आप मसीह में खड़े हो जाते हैं तो आपको बोना सा नजर आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, पादी शहबाज साहब कहते हैं कि हम बदरू निकालने के लिए गए, तो जब बदरू को निकाला तो हमारे घर में हमारे बच्चों पे अटैक कर दिया बदरू ने आके। बच्चे घर में अकेले थे, तो उनका बड़ा बेटा जो है सनी, वो बड़ा दुआ गो था और खुदा का कलाम पढ़ता था। वो कहता मैंने देखा कि वो बदरू जो थी रोशनदान में आकर बैठी। उन्होंने कहा तेरे प्यो ने सानू उथों कढ़िया, असीं तानू आ गए इत्थे हिला के रख देंगे। उन्होंने कहा तू सानू की हिला, यसू साडे नाल, यसू ने लड़ सकनी है। देखें बच्चे की स्टेटमेंट। उन्होंने कहा मेरे नाल तू की लड़ना है, यसू इत्थे जिहड़ा मौजूद है उहदे नाल तू किवें लड़ेंगी, भज जा इत्थों वरना मैं तेनू अग ला दूंगा। और वो कहती रोशनदान से भाग गई। बोलें तो सही, मुंह तो खोलें, ईमान तो रखें कि यसू ने मुझे निजात दी है। जिस शख्स के अंदर निजात है, जिस शख्स को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो चुका है, जिस शख्स के अंदर खुदा का कलाम बसता है, उसे तो दिलेर होना चाहिए, उसे तो शैतान को हिला के रख देना चाहिए। लेकिन हम आज शैतान से ही ले गए। मेरे अजीजों बोलिए, अपने मुंह को खोलिए और आप देखेंगे आपके हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब शैतान आपकी टेरिटरीज में से निकलेगा, लिखा है मैं अपना इख्तियार, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी ताकत के ऊपर गालिब आओ। आप गालिब आना चाहते हैं? अगर गालिब आना चाहते हैं तो बोलिए, मसीह में रहकर बोलिए, और आप बढ़ते जाएंगे, आप जोरावर होते जाएंगे। आपकी दुआओं का जवाब आएगा, क्योंकि आप न डर होकर दुआ करेंगे। आप खुदा के तख्त के सामने दिलेरी से हाजिर हो जाएंगे। जब आप शैतान की बात मानते रहेंगे कि तेरे अंदर आया वे, तेरे अंदर आया वे, तेरे अंदर आया वे, खुदा ने नहीं तेरी सुननी। आप शैतान को बताएं मैं तो यस्सु के खून से धुल चुका हूं, यस्सु का खून मेरे ऊपर है, अब तो मैं इतना पाक हूं कि मैं बराह रास्त खुदा के तख्त के सामने जा सकता। हालेलुया, यीशु मसीह ने पर्दा फाड़ दिया है, अब मैं खुदा की हुजूरी में जा सकता हूं। मेरी दुआ है आप सब जितने यहां पर मौजूद हैं, आप अपने ईमान को इस्तेमाल करें, आप उन तमाम हथियारों को इस्तेमाल करें जो खुदा ने आपको दिए हैं, ताकि आप शैतान की टेरिटरीज के अंदर जा घुसे और शैतान को ये बता दें कि हम कितने जोरावर लोग हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।